بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اور یہ ہماری اس موضوع پر دوسری نشست ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ العزیز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، اس کا بیان ہوگا، اور اسلام میں کس طرح آپ نے جو ہے مشکلیں مصیبتیں برداشت کی، کس طرح اسلام کی تبلیغ کی۔ تو انشاءاللہ ہم چند پہلو جو ہیں اس کے بیان کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت و رسالت کے منصب سے نوازا اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی نظر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار، اپنے رفیق کے رجحانات سے پوری طرح واقف تھے، اور آپ کو یقین تھا کہ جب بھی میں ابوبکر صدیق کو اسلام کی بات بتاؤں گا یا اسلام کی دعوت دوں گا، وہ رد نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور بچپن سے ہی آپ کی دوستی تھی۔ چنانچہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے دوست ابو بکر، کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خلعت نبوت سے نوازا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا اور بغیر کسی سوچے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے سوائے ابو بکر کے، کسی نے بھی بلا تعامل میری تصدیق نہیں کی۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور صحابہ اکرام و تابعین عظام کا بھی یہی قول ہے۔ طریق الخلفاء صفحہ نمبر 33، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 182۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے وہاں خواب دیکھا کہ آسمان سے جو چاند ہے وہ آپ کی گود میں آیا۔ آپ نے اس کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ جب آپ نے اس کو چادر کے اندر چھپایا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ نے غور و فکر کیا، کیونکہ آپ خود خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، تو اس خواب کی آپ کو سمجھ نہ آئی، تعبیر آپ کے ذہن میں نہ آئی۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا معبر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں بحیرہ راہب ہے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر اس کا گرجا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں، تو اس کے اندر وہ رہتا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے، وہ آپ کی خواب کی تعبیر کو بیان کرے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے جب وہاں تشریف لے کر گئے، دروازے پر دستک دی تو خادم آیا، اس نے پوچھا بھی کون ہے؟ کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ کیا کام ہے؟ راہب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کام کیا ہے؟ میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے دروازہ کھولا اور آپ کا پیغام راہب تک پہنچایا۔
تو راہب جب آپ کے سامنے آیا تو پوچھا ہاں بتاؤ کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ تو آپ نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند میری گود میں آ گیا، میں نے اس کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ جیسے آپ نے یہ خواب بیان کیا تو وہ جو راہب تھا وہ آپ کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے آنے والے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں مکے سے آیا ہوں۔ کس خاندان سے ہو؟ میں قریش سے ہوں۔ پھر پوچھا کرتے کیا ہو؟ میں تاجر ہوں۔ تو اس نے جب یہ ساری باتیں پوچھیں پھر پوچھا کیا یہ خواب تم نے خود دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے خود دیکھا ہے اور اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بے شک تمہاری قوم کے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا، ان کے زمانے حیات میں تم ان کے وزیر ہوگے، کہ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر بنو گے، ان کے مشیر بنو گے، اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے دل میں پوشیدہ رکھی، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دعویٰ نبوت پر دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد آپ اسلام میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور بعض حضرات کے جو قول ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئی۔ تو حضرت امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوال جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان اقوال کی مطابقت اس طرح سے ہوگی کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، عورتوں میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے کر آئیں، اور نو عمر بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ اس طرح اولیت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ جو روایت ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور شرف حاصل ہے جو کسی بھی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ شرف کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 جو پشتیں ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے کسی اور صحابی کو عطا نہیں کیا۔ تو 4 جو پشتیں ہیں آپ کی، 4 جو نسلیں ہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ حضور کے صحابی ہیں، اور ان میں پہلی آپ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان اور آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی پشت۔ دوسری پشت خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو ہمشیر گان جو تھیں، آپ کی بہنیں تھیں، وہ بھی حضور کے صحابی تھیں۔ تیسری آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابوبکر
حضرت محمد بن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، اور اللہ تعالی نے تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی، تو یہ بھی ایک شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اور چوتھی پشت جو ہے وہ آپ کے پوتے حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ آپ کے جو صاحبزادے عبد الرحمن ہیں، ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن جو ہیں وہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ تو آپ کی یہ 4 پشتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں، اور کسی بھی صحابی کی 4 پشتیں جو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ کوئی باپ صحابی ہے تو اس کا بیٹا صحابی ہے، اس کے پوتے کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، یا کسی کا باپ صحابی ہے وہ خود صحابی ہے، اس کے بیٹے کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کی 4 پشتوں کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور 4 پشتوں میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ آپ کے والدین وہ بھی مسلمان ہیں، آپ خود، آپ کی بہنیں وہ بھی مسلمان ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی ساری بیٹیاں وہ بھی مسلمان ہیں، آگے آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں وہ بھی سارے مسلمان ہیں۔ ان 4 پشتوں کے اندر کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ 4 کی جو ساری کی ساری 4 پشتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور صحابی رسول تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، اس وقت آپ کی جو عمر ہے تقریباً وہ 37 سال تھی۔ 37 سال کی عمر میں آپ ایمان لے کر آئے، اور تجارت کے پیشے میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور ہزاروں روپے کا آپ کا لین دین تھا۔ آپ محکمہ دیت و تاوان کے محتمم تھے، آپ کے زمانہ میں کے نشیب و فراز دیکھے ہوئے تھے، اور یہ حقیقت آپ پر پوری طرح واضح تھی کہ اسلام لانے کے بعد آپ کے کاروبار مفاد پر کیا نہ پڑے گی، کہ آپ کے کاروبار بھی متاثر ہوگا، آپ کی سرداری متاثر ہوگی، آپ کے خاندان اور آپ کے جو تعلق والے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، شان و شوق و احترام کا کیا حشر ہوگا، کاروبار تباہ ہو جائے گا، اور آپ کے عزیز و قارب غیر بن جائیں گے، دوست احباب آنکھیں پھیر لیں گے، یہ بھی نظر آتا تھا۔ لیکن جس ذات مقدس کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے تھے وہ اس راہ میں تنہا ہے، اور ابو جہلوں اور ابو لہبوں سے مقابلہ ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کی صدا دل نواز سے اپنا کام کر چکی تھی، اور دل و جان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکے تھے۔ پورے 23 سال محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا شرف حاصل کیا، جانثاری اور اطاعت کی مثال آپ نے قائم کی، نہ آپ نے اپنے کاروبار کو دیکھا، نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، نہ اپنے دوستوں کو دیکھا، نہ اپنے تعلقات کو دیکھا، نہ اپنے عہدے مقام کو دیکھا، آپ نے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ تو جب تک تبلیغ اسلام پر رازداری کا پردہ پڑا رہا، کفار قریش نے مسلمانوں سے مزاحمت نہ کی، اور نہ اس کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی کہ مسلمان تو چند تھے، وہ بھی چیدہ چھپے ہوئے تھے، اپنے اسلام کو اتنا ظاہر نہیں کرتے تھے، اور اس لیے کہ عقیدے کی تبدیلی مکے میں انوکھی بات نہ تھی۔ یہود و نصارہ ایک عرصے سے اطمینان سے زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے، اور مجوسیوں پر بھی کوئی پابندی نہ تھی، وہ بھی مکے میں اپنی تبلیغ کرتے، یہودی بھی کرتے، عیسائی بھی کرتے، کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو مخفی رکھا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماضی چونکہ بے داغ تھا، اس لیے آپ کی تبلیغی سرگرمیوں سے قریش کو قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر بلا کر قریش خاندان کی سرداران تھے، جو خاندان کے بڑے لوگ تھے، ان کو دعوت اسلام دی، تو دین اسلام کی حقیقت بیان فرمائی اور جھوٹے خداؤں کی عبادت سے منع کیا، برائی سے روکا، نیکی کی ترغیب دی، تو قریش کے سرداران کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور باطل اپنی تمام طاغوتی طاقتوں کو لے کر حق کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ صلاح و مشورے اور مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ اسلام کی پیش و رفت کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جائے اور اس کے بڑے سے پیشتر اسے مکمل طور پر مٹا دیا جائے۔ تو جب 39 افراد مسلمان ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا اصرار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق نے پھر اصرار کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے۔ اب تمام مسلمان مسجد حرام یعنی خانہ کعبے میں آ کر بیٹھ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد حرام میں جلوہ گر تھے۔ جب مشرکوں کو یہ خبر ہوئی تو انہیں مسجد حرام میں گھس کر حملہ کر دیا کہ اب یہ خانہ کعبے میں آ کر اپنے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے جب حملہ کیا، مسلمانوں کو بڑا ہی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ انتہائی ظالم شخص تھا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کو انتہائی بے دردی سے اس نے مارنا شروع کر دیا۔ آپ کا ناک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ بنی تیم کے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قبیلہ تھا، ان کو خبر ہوئی۔ جب ان کو خبر ہوئی وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے مسجد حرام میں آئے، مشرکوں کو وہاں سے ہٹا دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لے گئے۔ اور لوگوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا یقین تھا کہ آپ بے ہوش پڑے تھے، وہ آپ کی حالت ایسی تھی جیسے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، تو بنو تیم جو آپ کے والد ابو قحافہ نے آپ سے بات کرنا چاہی، تو آپ نے پوچھا کہ پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسے ہیں، ان کا حال کیسا ہے۔ تو بنی تیم کو ان پر غصہ آ گیا، وہ ملامت کرتے ہوئے چلے، کہنے لگے ان کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اور وہ لوگ تم پر انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، تم پھر بھی ان کا نام لے رہے ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے پہلے میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ، ان کا حال کیسا ہے، وہ کیسے ہیں۔ جب تک ان کی خبر مجھے نہیں ملے گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ قبیلے والے چلے گئے، ابو قحافہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ والدہ آپ کے قریب آئیں، بیٹا پانی پی لو، تھوڑا سا دودھ پی لو، دودھ گرم کیا، بیٹا تھوڑا دودھ پی لو۔ آپ فرمایا کہ اللہ کی قسم اماں جان میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بیٹا مجھے تو علم نہیں وہ کہاں ہیں یا کیسے ہیں۔ تو جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکی تھیں اور انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ ابو بکر کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ان کی حالت ایسی ہے، تو وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آئیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا
کہ اے ابو بکر حضور خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ جب آپ کو حضور کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور خیریت سے ہیں، پھر آپ کو سکون ہوا۔ پھر ماں نے کہا بیٹا اب تو کچھ کھا پی لو۔ کہا ماں پہلے میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا، پھر میں کھانا کھاؤں گا، پھر میں کچھ پیوں گا۔ آپ مہربانی کریں مجھے وہاں تک لے جائیں۔ تو والدہ نے آپ کو سہارا دیا، ایک طرف سے والدہ نے سہارا دیا اور دوسری طرف سے حضرت ام جمیل جو سید عمر فاروق کی بہن ہیں انہوں نے سہارا دیا اور آپ کو لے کر دار ارقم میں چلی گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تشریف فرما تھے، اور پھر جب آپ دار ارقم میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کا جو ہے استقبال کیا، اور چہرہ انور کو دیکھتے ہی آپ حضور کے قدموں میں گر پڑے، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ اور ابو بکر صدیق کی والدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسی دن اسلام قبول کیا کہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں اور تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضور نے ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا، فرمایا اے ابو بکر تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں جس طرح میں آپ کا غلام ہوں میری والدہ بھی آپ کی غلامی میں آ جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کا سینہ جو روشن کیا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کو بڑی خوشی ہوئی۔ ادھر امیر حمزہ جو کہیں گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیا گیا ہے، ابو جہل نے ان کو تھپڑ مارا ہے۔ جب آپ انہوں نے یہ سنا تو غصے میں سیدھے خانہ کعبے میں چلے گئے اور کہا کہ کہاں ہے ابو جہل؟ ابو جہل کو مخاطب جب کیا تو وہ آپ کے سامنے کھڑا تھا، تو حضرت امیر حمزہ نے زور سے اتنی زور سے تھپڑ مارا ابو جہل کے چہرے پر کہ وہ گر گیا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ فرمایا خبردار جو کسی نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، جب دوبارہ کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کے ساتھ برا پیش آؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو تلاش کیا، وہ بھی دار ارقم میں حاضر ہوئے اور کہا ہے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کرو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اب آج کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ تھے، فرمایا میرے بھتیجے اب تو راضی ہو جا کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان میں اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ فرمایا میرے بھتیجے بتاؤ تم کیسے راضی ہوتے ہو، میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان اگر آپ اسلام میں داخل ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ بس یہ فرمانا تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ وہ دن تھا جس دن حضرت امیر حمزہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضور کی محبت میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک ابو بکر صدیق نے دیکھ نہیں لیا اس وقت تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی جو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا